السلام علیکم دوستو، ارطغرل بے جسے ارطغرل غازی بھی کہا جاتا ہے، ترکی کی تاریخ کی ایک ممتاز شخصیت اور کائی قبیلے کے رہنما تھے۔ وہ عثمان اول کے والد کے طور پر مشہور ہیں۔ ارطغرل 1191 میں پیدا ہوئے۔ ارطغرل کی پرورش ان کے والد سلیمان شاہ نے کی، جو ایک قبائلی رہنما تھے۔ کائی قبیلہ ایک بڑے ترک گروہ کا حصہ تھا جو 11 صدی کے دوران وسطی ایشیا سے اناطولیہ منتقل ہوا۔ وہ اس جگہ آباد ہوئے جو اب جدید دور کا ترکی ہے، اور دوسرے قبائل اور سلطنتوں کے ساتھ مسلسل جنگ میں رہتے تھے۔ ارطغرل نے فوجی حکمت عملی، قائدانہ صلاحیتیں اور اسلامی اقدار اپنے والد سے سیکھیں۔ وہ ایک ہنر مند جنگجو بن گیا اور تیزی سے اپنے لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ قابل احترام رہنماؤں میں سے ایک بن گیا۔ 1230 میں جب وہ صرف 39 سال کا تھا، جب منگول حملہ آوروں نے ان کے خانہ بدوش کیمپ پر حملہ کیا۔ تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود ارطغرل نے اپنے جوانوں کو بے خوفی سے جنگ میں لے لیا۔ اس کی بہادری اور تزویراتی سوچ کا نتیجہ نکلا جب وہ تمام مشکلات کے خلاف جیت کر ابھرے۔ اس فتح نے ارطغرل کی حیثیت کو نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ پڑوسی قبائل میں بھی ایک باثر رہنما کے طور پر مستحکم کر دیا، جنہوں نے اس کی حفاظت میں پناہ لی تھی۔ اس نے سلجوق سلطنت کے سلطان علا الدین کی قوت اول کی توجہ بھی حاصل کی، جس نے انہیں تو غازی، جس کا مطلب اسلام کے لیے جنگجو، کا خطاب دیا تھا۔ سلطان علا الدین کے تحفظ کے تحت ارطغرل نے اپنے قبیلے کو نئے علاقوں میں لے کر ان کے اثر و رسوخ اور طاقت کو بڑھایا۔ اس نے دوسرے قبائل کے ساتھ بھی اتحاد قائم کیا۔ ارطغرل کی سب سے اہم شراکت میں سے ایک منگول حملہ آوروں کے خلاف سلجوق سلطنت کی حمایت تھی۔ منگولوں سے اناطولیہ کے دفاع میں اس کی بہادری اور فوجی حکمت عملی بہت اہم تھی، جو بالآخر منگولوں کی شکست کا باعث بنی۔ ارطغرل کی میراث ان کے بیٹے عثمان اول کے ذریعے جاری رہی، جس نے سلطنت عثمانیہ قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کی ہمت اور قیادت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ ارطغرل بے بصیرت رہنما، ہنرمند جنگجو اور عقیدت مند مسلمان تھے، جن کے ترک تاریخ پر اثرات کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی کہانی دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور ہمیں عظمت کے حصول میں ہمت، عزم اور ایمان کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد کائی قبیلے کے اندر بہت زیادہ بدامنی پھیل گئی تھی، کیونکہ مختلف ارکان کنٹرول کے لیے لڑ رہے تھے۔ افراتفری کے اس وقت میں ارطغرل بے ایک متحد قوت کے طور پر ابھرا جو انہیں استحکام اور خوشحالی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ غیر متزلزل عزم اور حکمت عملی کے ساتھ ارطغرل نے اپنے دشمنوں کے خلاف کئی کامیاب مہمات کے ذریعے اپنے قبیلے کی قیادت کی۔ اس نے نئی زمینوں کو فتح کر کے اور ہمسایہ قبائل کے ساتھ اتحاد قائم کر کے اپنے علاقے کو وسعت دی۔ ہر فتح کے ساتھ ارطغرل کو دوسرے ترک قبائل میں زیادہ پہچان اور عزت ملی۔ ارطغرل غازی کی میراث اس کی فوجی فتوحات سے کہیں آگے ہے۔ وہ اپنی انصاف پسندی، دانشمندی اور انصاف کے لیے لگن کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے ان کی قیادت کے انداز کو بہت متاثر کیا۔ اس نے تعلیم کو بھی ترجیح دی اور اپنے قبیلے کے درمیان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی، جس نے مضبوط رہنماؤں کی ایک نسل کو تشکیل دینے میں مدد کی جو اپنے اصولوں کو جاری رکھے گی۔